ملک میں الیکشن 28 جنوری 2024 بروز اتوار متوقع ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے مجوزہ تاریخ پر انتخابات کرانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو 2 دن بعد الیکشن کی تاریخ سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کر دے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز نوٹس، 10 نومبر تک جواب طلب۔ پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ آڈیو لیک پر ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا کہا تھا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف مالی بے ضابطگی کی شکایات بھی تھیں۔ جسٹس مظاہر کونسل کی کارروائی کھلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ بطور جج مستعفی ہونے پر جسٹس مظاہر نقوی پینشن اور دیگر مراد کے حقدار ہوں گے۔ بیانات سے واضح ہے کہ سائفر میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں۔ حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے کی دلیل میں وزن نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم فرائض انجام دینے کے بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ بادی النظر میں پٹیشنر پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت پر رہائی اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء کی دلیل بھی مسترد۔ عدالت نے قرار دیا کہ آرٹیکل 248 بطور وزیر اعظم فرائض کی ادائیگی پر استثناء سے متعلق ہے۔ پٹیشنر کا سائفر سے متعلق سیاسی اجتماع سے خطاب بطور وزیر اعظم ادا کی جانے والی ذمہ داریوں میں نہیں آتا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کے تحت ملزم کو 14 سال قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت۔ 5 سرکاری گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے پر فیصلے تک ٹرائل روکنے کی 2 درخواستیں مسترد۔ شاہ محمود قریشی کی فیملی کو سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت سننے اور سائفر مہیا کرنے کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ جج ابوالحسن ذوالقرنین کی 31 اکتوبر کو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے درست کہا تھا کہ لندن معاہدے کے تحت طے ہے کہ انہیں الیکشن میں جیل سے باہر نہیں آنے دینا، شاید الیکشن کے بعد بھی انہیں باہر نہیں آنے دیا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی گفتگو کا 24 اکتوبر کو ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے جو کہا تھا سچ ثابت ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے لندن پلان نہیں، لندن معاہدے کے تحت ہو رہا ہے۔ عدالتیں بھی ساتھ دے رہی ہیں۔ اور ظفربال سیکٹر میں گزشتہ رات بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ۔ پاکستانی فورسز نے بھارتی فوج کی بذریعہ ڈرون دراندازی ناکام بنا دی۔ بھارتی فوج نے کاپٹر ڈرون سے دراندازی کی کوشش کی۔ بھارتی فائرنگ سے شہری آبادی کو نقصان پہنچا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی سے بھارتی بارڈر فورس کو نقصان اٹھانا پڑا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کچھ بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔